دل کے ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے۔ جڑیاں پنجاں انگلاں چ چشمے جاری ہو جان۔ السلام علیکم ناظرین، بہت ساری دعاؤں اور نیک تمناؤں کے ساتھ میں ہوں نوید عباس، حاضر خدمت ہوں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ ناظرین کرام، علی پور سیداں ضلع ناروال پنجاب کا ایک مشہور و معروف قصبہ ہے جس کی وجہ شہرت دو صاحب مزار ہستیاں ہیں۔ اگر آپ پسرور سے ناروال کی طرف جائیں تو ناروال سے تقریباً 24 کلومیٹر پہلے دائیں طرف آپ کو ایک بڑا سا سائن بورڈ نظر آئے گا جس پر گاؤں کا نام علی پور سیداں اور اوپر دو بزرگوں کے نام لکھے ہوئے نظر آئیں گے۔ عالم اسلام میں علی پور سیداں شریف کو منفرد مقام حاصل ہے کیونکہ یہاں پر سادات خاندان کے دو عظیم روحانی بزرگ جو ہم نام بھی ہیں اور ہم اثر بھی ہیں، دونوں کا نام سید جماعت علی شاہ ہے۔ دونوں آستانہ عالیہ چورا شریف کے شہنشاہ بابا جی فقیر محمد چوراہی سے فیض یافتہ ہیں اور عرصہ دراز تک اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مخلوق خدا کے دامن مراد کو مالا مال کرتے رہے ہیں۔ دنیا سے پردہ کر جانے کے بعد بھی ان کے آستانے مرجع خلائق ہیں۔ یہ دونوں عظیم ہستیاں خلق خدا کے قلوب میں ایسے نقوش چھوڑ گئے ہیں جو رہتی دنیا تک مٹ نہیں سکتے۔ ان میں ایک امیر ملت حضرت حافظ پیر سید جماعت علی شاہ محدث علی پوری، جنہیں بانی پاکستان بھی کہا جاتا ہے۔ آپ محدث علی پوری، ابو العرب اور امیر ملت کے القابات سے عرب و عجم میں معروف ہیں۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ان دونوں آستانوں سے تعلق رکھنے والوں کی تعداد لاکھوں میں ہے، جبکہ دیگر ممالک میں بھی یاران طریقت کی تعداد کم نہیں۔ حافظ پیر جماعت علی شاہ امیر ملت اور جماعت علی شاہ لاسانی دو الگ الگ شخصیات ہیں۔ دونوں نے ہم اثر ہونے کے علاوہ ایک ہی بزرگ بابا جی فقیر محمد چوراہی کے دستے حق پرست پر بیعت کی۔ جماعت علی شاہ صاحب لاسانی کی عرفیت سے مشہور ہوئے اور ان کا وصال 1939 میں ہوا، جبکہ حافظ پیر جماعت علی شاہ صاحب کی پہچان محدث علی پوری قرار پائی اور خلق خدا نے ان کو امیر ملت کا لقب دیا اور ان کا انتقال 30 اگست 1951 کو ہوا۔ لاسانی صاحب میدان خلوت کے شاہ سوار تھے اور امیر ملت جلوت کے شاہ سوار۔ گویا لاسانی صاحب گوشہ نشینی کو پسند فرماتے تھے۔ پیر سید جماعت علی شاہ لاسانی علی پور سیداں کے عظیم نقش بندی صوفیہ میں سے ہیں۔ زبدۃ العارفین، سراج السالکین، شمس المشائخ پیر سید جماعت علی شاہ لاسانی ابن سید علی شاہ 21 ماہ ساون 1916 بکرمی 1276 ہجری بامطابق 19 اگست 1860 کو علی پور سیداں میں پیدا ہوئے۔ آپ کا سلسلہ نسب 32 واسطوں سے امیر المؤمنین سیدنا علی المرتضیٰ سے جا ملتا ہے۔ لاسانی سرکار بعد حصول تعلیم ظاہری خواجہ فقیر محمد چوراہی المعروف بابا جی کے مرید ہوئے اور خلافت پائی۔ تلاش مرشد میں آپ کئی دفعہ چورا شریف حاضر ہوئے۔ جب دل پوری طرح مطمئن ہو گیا تو گھر سے بیعت کا ارادہ لے کر لاہور پہنچے، کیونکہ آپ کو معلوم ہوا تھا کہ بابا جی لاہور میں تشریف فرما ہیں۔ وہاں سے معلوم ہوا کہ آپ موضع پٹیالہ تشریف لے گئے ہیں، چنانچہ آپ لاہور سے پٹیالہ، پھر موضع دھونکل یعنی وزیر آباد اور وہاں سے سیالکوٹ پہنچے اور شرف بیعت سے مشرف ہوئے۔ بہت جلد مدارج سلوک طے کرتے ہوئے اس مرتبہ پر پہنچے کہ خلافت سے نواز دیے گئے۔ ثانی صاحب، جن کو لاسانی صاحب بھی کہتے ہیں، امیر ملت
حافظ جماعت علی شاہ محدث علی پوری کے پیر بھائی اور ہم وطن تھے۔ ثانی صاحب صحیح النسب حسینی سید اور اپنے وقت کے باکمال اولیاء میں سے تھے۔ مشائخ اثر آپ کی بہت تکریم کرتے تھے۔ ہزاروں لوگوں نے آپ سے راہ ہدایت پائی اور سینکڑوں آپ کے فیض صحبت سے ولی کامل بن گئے۔ سارے نبیوں کے عہدے بڑے نام جنت کا تم نے سنا ہے، میں نے اس کا نظارہ کیا۔ نام جنت کا تم نے سنا ہے، میں نے اس کا نظارہ کیا ہے۔ میں یہاں سے تمہیں کیا بتا دوں، ان کی نگری کی گلیوں میں کیا ہے۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علی سیدنا وعلی آلہ وصحبہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت سیدی مرشدی غلام ہے توجہ چلنا جڑا زمین تے آسا مارے تے 12 چشمے نکل پے انہوں موسیٰ آندے بولو انہوں موسیٰ آندے جڑا زمین تے اڈی مارے زمین تو چشمہ نکل آئے انہوں ایوب آخدے انہوں ایوب آخدے آسا مارے پتھر چو پانی نکل آئے آسا مارے زمین تے پتھر دے تے 12 چشمے جاری ہو جائیں انہوں موسیٰ آخدے زمین تے اڈی مارے تے زمین دے وچوں چشمہ نکل آئے انہوں ایوب آندے جیڑا جناب اعلیٰ دعا کرے خالق کائنات کی عبادت یا اللہ میں صلوات کر میری قوم نے سوال کیتا ہے انہوں عیسیٰ کہتے ہیں من صلوات جاوے عیسیٰ چشمہ مارے موسیٰ اڈی مارے ایوب تے جنیاں 5 انگلاں چوں چشمے جاری ہو جائے جنیاں 5 انگلاں چوں چشمے جاری ہو جائیں انہوں ختم رسل آندے رہے۔ میں اس ختم رسل دی گل کر رہا ہوں وہ دے لواب دی گل کر رہا ہوں کہ وہ دے تھوک دے وچ 4 خصوصیات نے میرے حضور دے لواب دہن دے اندر 4 خصوصیات نے۔ نمبر 1 خوشبودار ہے، نمبر 1 خوشبودار ہے، اگر کوئی چیز اور بدل نہ لگ جائے وہ بھی خوشبودار ہو جاتی ہے۔ نمبر 2 حضور دا لواب دہن میٹھا ہے، حضور دا لواب دہن میٹھا ہے، جیڑی شے ہور تے نہ لگے وہ بھی میٹھی ہے۔ توجہ چلنا ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں بڑے خوبصورت طریقے سے کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈول پانی دا پیتا، ڈول چھوٹا ہے گا بڑا ہے گا ڈول، آپ نے حضور نے ڈول نال پانی پیتا، ایسا کر کے ڈول چوں پانی پی کے آپ نے ایک قریب کنواں سی حضور نے کولی کی، کولی کر کے کنویں چ پانی سٹیا تے وہ میٹھا ہو گیا۔ آپ بستان رسول اور چمنستان مرتضوی کے ایک سدا بہار پھول اور خاندان سادات کے فرد فرید تھے۔ آپ اپنے سینے میں اسرار و معرف کے بحر بے کراں لیے ہوئے تھے۔
آپ سادگی کے مبلغ، غرباؤں اور بے نواؤں کے پیر تھے۔ آپ صاحب کشف و کرامت تھے۔ مستجاب الدعوات کا درجہ آپ کو وراثت میں ملا تھا۔ بھولی بھٹکی مخلوق کو اللہ تعالیٰ سے ملانا آپ کا منشور حیات تھا۔ مسلمانوں کو عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جام پلانا آپ کا مقصد عظیم تھا۔ شاہ لاسانی ساری زندگی اشاعت اسلام میں مصروف عمل رہے۔ آپ مرد کامل اور فقیر بے ریا تھے۔ مجدد الف ثانی شیخ احمد فاروقی سرہندی سے آپ کو بے حد محبت اور عقیدت تھی، جبکہ اہل بیت اطہار علیہم السلام اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے آپ کو والہانہ محبت تھی۔ اور مرشد خانہ سے محبت کا یہ عالم تھا کہ ایک مرتبہ آپ کو بوجہ علالت عرض کیا گیا کہ اس سال چورا شریف جانے کا ارادہ ترک فرما دیں، تو آپ نے فرمایا جو مجھے چورا شریف سے روکے وہ میرا دشمن ہے۔ آپ کی کرامات کو احاطہ تحریر میں لانے کے لیے اوراق کے دفتر درکار ہیں۔ ناروال کے صوفی محمد خان بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ حضرت بابا بلے شاہ کے دربار شریف پر حاضر ہوئے تو مختصر تلاوت اور دعا کے ساتھ چل دیے۔ تھوڑی دور جا کر دوبارہ دربار شریف میں مراقبہ فرمایا اور جی بھر کر تلاوت قرآن فرمائی۔ ارادت مندوں نے فراغت کے بعد سوال کیا کہ دوبارہ جانے میں کیا حکمت تھی، تو آپ نے فرمایا جب میں تلاوت و دعا کے بعد چل دیا تو صاحب مزار نے راستہ روک لیا اور کہنے لگے شاہ جی قرآن سننے کا مزہ آیا تو آپ چل دیے۔ تو میں دوبارہ دربار شریف میں پہنچا اور قرآن حکیم کی تلاوت کرنے لگا۔ اولیاء آل و مہار شریف سے آپ کو بہت عقیدت تھی۔ اکثر تہجد کی نماز آل و مہار شریف میں پڑھتے اور کئی گھنٹے قیام فرماتے۔ خواجہ خواجگان شمس الہند پیر سید محمد چنن شاہ نوری دائم الحضوری کے مزار سے بھی اکتساب فیض کیا۔ 16 شعبان المعظم 1 اکتوبر 1358 ہجری بامطابق 1939 کو آپ نے دائی اجل کو لبیک کہا۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ ناظرین کرام، اب دوسرے بزرگ امیر ملت رحمت اللہ علیہ کی کچھ تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ سید جماعت علی شاہ محدث علی پوری امیر ملت کے نام سے شہرت رکھتے ہیں۔ سید جماعت علی شاہ 1834 میں علی پور سیدہ ضلع سیالکوٹ پنجاب میں پیدا ہوئے۔ امیر ملت کے والد کا نام حضرت پیر سید کریم شاہ تھا، جو خود بھی عارف باللہ اور ولی کامل تھے۔ آپ نجیب الطرفین سید ہیں۔ آپ کا سلسلہ نسب 38 واسطوں سے مولا علی علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ امیر ملت نے 7 سال کی عمر میں ہی قرآن پاک حفظ کر لیا تھا۔ آپ کا تعلق مسلک اہل سنت والجماعت سے تھا۔ علوم دینیہ مولانا غلام قادر بھیروی، مولانا فیض الحسن سہارنپوری، مولانا قاری عبد الرحمن محدث پانی پتی اور مولانا احمد علی محدث سہارنپوری سے حاصل کیے۔ سند حدیث علماء پاک و ہند کے علاوہ علماء عرب سے بھی حاصل کی۔ ایک بار آپ نے بطور تحدیث نعمت فرمایا کہ مجھے 10,000 احادیث ما اسناد کے یاد ہیں۔ علوم ظاہری کے بعد آپ فیوز باطنی کی طرف متوجہ ہوئے تو بابا جی فقیر محمد چراہی کے دستے حق پرست پر سلسلہ عالیہ نقش بندیہ میں داخل ہو کر اسی وقت خرقہ خلافت سے نوازے گئے۔ اس پر مریدین نے اعتراض کیا تو بابا جی نے فرمایا کہ جماعت علی تو چراغ بھی ساتھ لایا تھا، تیل بتی اور دیا سلائی بھی اس کے پاس موجود تھی، میں نے تو صرف اس کو روشن کیا ہے۔ امیر ملت نے 50 سے زیادہ حج کیے، سینکڑوں مسجدیں بنوائیں اور بے شمار دینی مدارس قائم کیے۔ سیاسی تحریکوں میں بھی حصہ لیتے رہے۔ شہید گنج کی تحریک کے دنوں میں آپ نے ایک جماعت تیار کی جس نے قریہ قریہ اور شہر بہ شہر گھوم کر تبلیغ اسلام کی۔ 1935 میں مسجد شہید گنج کے سلسلے میں راولپنڈی شہر میں عظیم الشان جلسے کا انعقاد ہوا، جس میں پیر صاحب کو امیر ملت کا لقب دیا گیا۔ تحریک پاکستان کے لیے آپ کی خدمات بے مثال ہیں۔ آل انڈیا سنی کانفرنس کے سرپرست تھے۔ 1885 میں لاہور میں انجمن نعمانیہ کی بنیاد رکھی اور 1901 میں انجمن خدام الصوفیہ کی بنیاد رکھی۔ علامہ اقبال کو امیر ملت سے گہری عقیدت تھی۔ ایک بار امیر ملت کی صدارت میں انجمن حمایت اسلام کا جلسہ ہو رہا تھا۔ جلسہ گاہ میں بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی۔ علامہ اقبال ذرا دیر میں آئے اور امیر ملت کے قدموں میں بیٹھ کر کہا، اولیاء اللہ کے قدموں میں جگہ پانا بڑے فخر کی بات ہے۔
یہ سن کر امیر ملت نے فرمایا جس کے قدموں میں اقبال آ جائے اس کے فخر کا کیا کہنا۔ علامہ اقبال کے آخری ایام میں ایک محفل کے دوران میں امیر ملت نے کہا اقبال آپ کا ایک شعر ہمیں بے حد پسند آیا ہے۔ پھر یہ شعر پڑھا، کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ علامہ اقبال کی خوشی دیدنی تھی، چنانچہ آپ نے کہا ولی اللہ کی زبان سے ادا ہونے والا میرا یہ شعر میری نجات کے لیے کافی ہے۔ 26 ذی-القعدہ 1370 بامطابق 30 اگست 1951 کو امیر ملت اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ میں بے قرار تھا یا رسول اللہ، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔